دو عورتیں تھی، ایک بچہ، دونوں عورتیں آ رہی ایک بچے کو دور خلافت ایک کوفہ ہے، آگے کہتے ہیں مولا یہ بچہ میرا، ایک عورت کہتی، دوسری عورت کہتی ہے مولا یہ بچہ میرا۔ علی نے دونوں سے پوچھا کس کا ہے بچہ؟ دونوں عورتوں نے کہا مولا یہ میرا بچہ، یہ بچہ میرا۔ تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کھمبل کو بتا کے کہا کھمبل تلوار لے کر تلوار لے کر آؤ، بچے کے دو حصے کرو، ایک حصہ اسے دے دو، ایک حصہ اسے دے دو۔ تو ایک عورت نے آگے بڑھ کے کہا مولا یہ بچہ میرا نہیں، اس کا اس کو دے دیجیے، اس کو دے دیجیے۔ تو علی نے پلٹ کے خمر سے کہا بچہ اس کو نہیں اس کو دیجیے، اس کو دے دے کہ جس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ پوچھا گیا مولا آپ نے اس کو کیوں دیا؟ وہ تو کہہ رہی تھی اس کا بچہ اس کا نہیں۔ علی نے کہا اصلی ماں تھی، وہ اصلی ماں تھی، اس کو درد تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچہ دو حصوں میں بدل جائے، کہیں رہے زندہ تو رہے۔ یہی نہ جو اصل ماں تھی اس نے یہ کہا کہ کہیں پہ رہے گا زندہ رہے گا، یہی وجہ تھی کہ مولا نے علی نے اپنے حق کو طلب نہیں کیا۔ علی جانتے ہیں کہ کہیں تو اسلام رہے گا، اس لیے تو اس دور میں رسول کے بعد اسلام مسلمانوں کی زبان پہ تھا، دل میں نہیں تھا۔ تو علی نے کہا اسلام کو رہنے دو زندہ، کسی کے پاس زندہ تو رہے گا، میں حصے میں نہیں بانٹنا چاہتا۔ اسی لیے مولا نے اپنے خطبہ شرعیہ میں کہا کہ ابھی دیکھ رہا ہے اس کی میراث لکھ رہی ہے۔ مولا کا وہ خطبہ اٹھا کر 24 برس کے بعد حق خود پلٹ کر آیا۔ جب پلٹ کر آیا مسلمانوں نے کہا کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا حکومت ہے کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ علی کوئی معمولی اسی طرح نہیں تھا، خود اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ یہ سر ابراہیم ہے، یہ انبیاء کے علوم کا وارث ہے، یہ زبور کا دریا ہے، یہ انجیل کا احیا ہے، یہ امام محشر ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ خصیم نار والجنہ ہے، یہ دین کا سردار۔ وہ کیا تھا اصلی نور؟ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک نور تھا جو چمکا تھا ٹوٹ کے اوپر۔ علی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اصلی نور کی چمک ہو۔ شاید نے اپنے مسدس کے ایک بند میں کہا کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، ٹوٹ پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا۔ ارے کچھ جب دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا۔ شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ دوستو مولا کائنات کی زندگی ہم سب کے لیے کھل جائے۔ علی کی زندگی 4 حصوں میں ہے۔ علی کی شجاعت ہے، علی کا علم ہے، علی کی سخاوت ہے اور علی کی عبادت ہے۔ علم علی، ہم جب جشن قدیر منا رہے ہیں تو ہمارا میسج کیا ہے؟ مولا علی میسج کیا دیتے ہیں؟ ہم صرف جشن منائیں اٹھ کے چلے جائیں ایسے؟ یہ خوشی کی علی نہیں۔ ہم جب بھی کسی بھی محفل میں جائیں تو کم از کم یہ دیکھیں کہ ہم نعرہ کے علی کو سمجھنا ہے دوستو علم کے ذریعے سے۔ جہالت سے نکلو، جہالت کفر ہے، اندھیرا ہے، علم سیرت امیر المومنین۔ مولا علی کا عجیب جملہ، اس لیے کہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ پیسے ایک پیغام لے جاتے جائیں کہ ہم سیرت علی کے اس پہلو کو دیکھیں۔ قدیر میں مولا علی کہ مولا علی کا وہ پیغام کہ جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ علی ہے کیا۔ نہج البلاغہ میری خواہش آپ سے، انٹرنیٹ پہ جو اوپر بھی نہج البلاغہ ہے اور ہر گھر میں نہج البلاغہ، ایک صفحہ پتہ تو چلے کہ علم علی کیا ہے، علی یہ کیا رہا ہے۔ مولا علی نے ایک عجیب جملہ کہا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ علم کیا ہے۔ علی کہتا ہے کہ سنو، اگر علم کو لینا ہے تمہیں کسی منافق کے پاس جانا پڑے تو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی، یہ تمہاری میراث ہے جو وہاں چلی گئی۔ علم وہ ہے دوستو، نالج نالج نالج۔ جہالتوں سے نکلنا ہے۔ آپ عمرہ میں رہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو یہاں مسجد کرو گے، مولا علی کا ایک عجیب جملہ ہے۔ مولا علی نے کہا کہ اگر
حاصل کرو گے، اتنے علم کا حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں۔ علم ہوگا، نالج ہوگا۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور ہم کہاں ہیں؟ مسلمان کہاں ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ اپنی ڈارکنس سے یا اندھیروں سے باہر نکل کے سیرت امیر المومنین کو، سیرت امیر المومنین کیا ہے؟ جہالتوں سے نکلنا ہے۔ جہالت جو ہے ایک عجیب اندھیرے کا نام ہے۔ علی والا کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ مولا کی طرف سے وابستہ ہے، پھر ہمارے پاس علم نہیں۔ ایک پیج پڑھو روز، ایک سینگ پڑھو مولا علی کی، جب یو ریئلائز، آپ کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہے۔ ایک سرمن مولا کا، ایک خطبہ مولا کے، ایک ارشاد روزانہ پڑھو، ذہن کھلے گا، ویژن بڑھے گا۔ جب دنیا کے سامنے جاؤ گے تو بول سکو گے، بات کر سکو گے۔ آج مولا کا ایک عجیب جملہ ہے، میں 3 سال پہلے ٹیکسس ہیوسٹن تھے، ان کے ساتھ آ رہے تھے، تو ایک عجیب بات ہے، مولا کی دعا، ناسا امریکہ کے جہاں سے راکٹس آسمان پہ جاتے، جیسے اپولو 11 یہ اس وقت ہے نا، وہ تو آرلینڈو سے گیا، فلوریڈا سے، میں ہیوسٹن ٹیکسس میں ایک سائنٹسٹ کے ساتھ آ رہا تھا، تو مولا کی دعا کا ایک جملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ علی دعا کیسے کرتا ہے۔ مولا علی کی دعا کا جملہ ہے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، آپ سوچیں، وہ مولا کہتے ہیں کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے، میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو یہ جملہ اس سائنٹسٹ نے اپنے ایک کلیگ سے کو بتایا جو عیسائی تھی، عورت۔ جب اس نے یہ دیکھا، یہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ کس کا ارشاد ہے، کس کی ذہن؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مولا کی ذہن۔ اس نے کہا اب پتا چلا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب راکٹ بھیجتے ہیں دن میں تو ان کے پاس پورا کیلکولیشن ہوتا ہے کہ ایک لمحے، ایک سیکنڈ میں کیلکولیشن، کہ اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ میں اتنا ڈسٹینس کور کریں۔ تو کہتی کہ جب بھی ہم دن میں اوپر بھیجتے تھے ہمارا کیلکولیشن بالکل صحیح تھا، لیکن جب ہم رات میں بھیجتے تھے کچھ سیکنڈ، کچھ لمحے جو ہے رک جاتا تھا، ہم کو کیلکولیشن نہیں مل رہا تھا۔ اب یہ مولا علی کی سینگ کو دیکھ کر اس نے کہا اب پتا چلا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے۔ سمجھے؟ دنیا کو کیا تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی علی مرد نے کہتا ہے۔ ہاں، ان کی دعا کا طریقہ دے، مولا علی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے مچھلیوں کے دل کی دھڑکن کو سننے والے۔ آپ کو پتہ ہے جب مچھلی پانی میں تیرتی ہے تو آواز نہیں ہوتی، ساؤنڈ لیس ہوتی ہے۔ کبھی غور کیا؟ پانی میں جب مچھلی جاتی ہے آواز ہی نہیں آتی۔ علی کہہ رہا ہے وہ ہے، خدا وہ ہے کہ جو اس کے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے۔ دوستوں مولا اتنے اشارات، ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس اتنا علم ہو گیا کہ دنیا آپ کی برباد ہو جائے۔ حاصل تو کرو۔ حدیث کا پیغام کیا ہے؟ حدیث کا پیغام یہ کہ سب سے پہلے جہالت سے باہر نکلو، ان اندھیروں سے باہر نکل کے اس علی کی سیرت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ، عمرہ کے راستے پہ چلو تو دنیا والے دیکھ کے یہ کہہ کے یہ علی والا ہے۔ یہ کردار سب سے بڑا کردار کو بڑھتا ہے۔ اپنا جب کردار غلط ہوگا تو اس لیے کہ ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہمارا کیا اتنا والا